شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسلام میں بغیر ثبوت کے کسی مسلمان پر الزام لگانا شرعی طور پر جائز نہیں، جس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر کسی پر زنا کا الزام لگانے والا اپنے دعوے کو شرعی ثابت نہیں کر سکے تو اسلام میں اسے 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ بھی نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہیں مانو اور وہی فاسق ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک مردہ عورت پر تہمت لگانے والی عورت کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے کہ کیسے وہ سزا کی مستحق ٹھہری۔ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگتی ہے۔ جو عورت غسل دے رہی ہوتی تھی، جب اس کا ہاتھ فوت شدہ عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، کہ یہ جو عورت آج فوت ہو گئی ہے اس کے فلاں نامحرم مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس نہلانے والی عورت کا ہاتھ فوت شدہ عورت کی ران سے چمٹ گیا۔ جتنا بھی کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ یہ سب زور و آزمائی کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہمیں جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن شروع ہو گیا مگر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء تک پہنچ گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، جب یہ عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران سے چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ فتویٰ دینے والے کہتے ہیں کہ چھری سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر وہ سب کسی دوسرے مولوی کے پاس گئے، اپنا مسئلہ بیان کیا تو دوسرے مولوی نے کہا، چھری لے کر اس فوت شدہ عورت کا گوشت کاٹ دو۔ مگر اس کے ورثاء نے کہا، ہم اپنے مردے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، میت میں بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں چلیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت فوت ہو چکی تھی، دوسری غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ جب امام مالک وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب آپ کا ہاتھ چمٹا تو آپ نے زبان سے کوئی بات نکالی تو نہیں تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو عورت فوت ہو گئی ہے اس کے فلاں نامحرم مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، جو آپ نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے اس میت پر، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ آپ کے پاس ہیں؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا اس فوت شدہ عورت نے خود آپ کے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے کیوں تہمت لگائی؟ پھر وہ عورت بتانے لگی کہ میں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ فوت شدہ عورت پانی کا گھڑا اٹھا کر
उस फला आदमी के दरवाजे से गुजर रही थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान पाक में नज़र दौड़ाई, फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में इरशाद है कि सूरह नूर आयत 4 में जो औरतें नाजायज़ तहमत लगाती हैं फिर उनके पास 4 गवाह भी नहीं होते तो उनकी सज़ा यह है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तुमने एक मर्द औरत पर तहमत लगाई है, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काज़िउल क़ज़ा हुक्म करता हूँ, जल्लादो इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू किया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे गए, मगर उसका हाथ मैयत से यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए, मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। फिर जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूटकर जुदा हो गया और उस फौतशुदा औरत को इंसाफ मिल गया। बेशक अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। तो जनाब, ये था किस्सा। उस औरत को तहमत लगाने की कितनी बड़ी सज़ा मिली है। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नेक राह पर चलाए हमेशा और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।